السلام علیکم دوستو، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے اور ایک چھوٹا سا نیچے کومنٹ کر دیجیے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس پہنچتی رہے گی۔ رات کا آخری ٹرین اسٹیشن سنسان تھا۔ زمرد کی سردی میں دھند گہری چھائی تھی۔ عمران پرانا سوٹ کیس ہاتھ میں پکڑے اسٹیشن کی بینچ پر اکیلا بیٹھا تھا۔ آنکھیں سوجی ہوئی تھی نیند کی کمی سے۔ دل میں بوجھ تھا، برسوں کا پچھتاوا تھا۔ وہ اپنی بہن کو لینے آیا تھا مگر 5 سال سے بات نہیں کی تھی۔ گھر چھوڑ کر وہ بھاگ گئی تھی کسی غریب لڑکے سے محبت کر کے۔ عمران نے منع کیا تھا سختی سے، باپ کی عزت کا سوال بنا دیا تھا۔ بہن نے کہا محبت غلط نہیں ہے۔ عمران نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ ماں روتی رہی مگر اس نے سنا نہیں۔ آج ماں مر چکی تھی خط چھوڑ کر۔ خط میں لکھا تھا بیٹا معاف کر دینا، میں مرنے سے پہلے تمہیں ملوا دوں گی۔ عمران نے ٹرین کا انتظار کرنا شروع کیا۔ اسٹیشن کی گھڑی ٹک ٹک کر رہی تھی۔ اچانک ایک عورت بھاگتی ہوئی اندر آئی۔ ہاتھ میں چھوٹا سا بچہ اور بیگ تھا۔ وہ بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ عمران نے پہلے نظر انداز کر دیا تھا مگر عورت اس کے سامنے آ کر رکی۔ آواز کانپ رہی تھی اور آنکھیں سوجی ہوئی۔ کیا آپ عمران ہیں؟ بہن کا بھائی؟ عمران چونک کر کھڑا ہو گیا تھا۔ فوراً سامنے اس کی بہن ثانیہ کھڑی تھی۔ 5 سال بعد مگر وہ بہت بدل گئی۔ کپڑے پرانے تھے، چہرہ تھکاوٹ سے بھرا تھا۔ بچہ بخار میں مبتلا تھا اور رو رہا تھا۔ ثانیہ نے کہا بھائی معاف کر دو مجھے، ماں مر گئی اور میں آخری بار دیکھنا چاہتی تھی مگر شوہر مجھے روکتا ہے۔ عمران نے کہا تم یہاں کیوں آئی ہو؟ ثانیہ نے بچے کو آگے بڑھا دیا تھا۔ کہا یہ تمہارا بھانجا ہے، اس کا نام احمد ہے اور یہ بیمار ہے بہت زیادہ۔ عمران نے بچے کو گود میں لے لیا۔ بچہ ٹھنڈا تھا اور سانس تیز چل رہا تھا۔ عمران کا دل ایک لمحے کو پگھل گیا۔ وہی بہن جو اس نے نکال دی تھی آج روتی ہوئی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ثانیہ نے کہا شوہر نے مجھے مارا ہے کیونکہ میں نے ماں کی موت کی خبر دی۔ اب وہ مجھے طلاق دینا چاہتا ہے زبردستی۔ عمران نے کہا تم میرے ساتھ چلو ابھی۔ ثانیہ نے کہا نہیں بھائی، وہ مجھے مار دے گا۔ عمران نے کہا اب میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ ٹرین آ گئی تھی اور لوگ چڑھنے لگے۔ عمران نے ثانیہ کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ کہا چلو گھر چلتے ہیں بعد میں بات۔ ثانیہ روتے ہوئے ٹرین میں چڑھ گئی تھی۔ احمد بخار میں بے ہوش ہو رہا تھا۔ عمران نے فوراً ڈاکٹر کو فون کرنا شروع کیا۔ رات بھر ہسپتال میں احمد کا علاج ہوا۔ ڈاکٹر نے کہا اگر 1 گھنٹہ دیر ہوتی تو بچہ مر جاتا۔ آپ وقت پر آ گئے۔
عمران نے ثانیہ کی طرف دیکھا اور رو پڑا۔ کہا میں نے تمہیں کھو دیا تھا ثانیہ۔ ثانیہ نے کہا نہیں بھائی، تم نے تو بچا لیا۔ صبح گھر آ کر ثانیہ نے سب بتایا۔ اس کا شوہر قرض میں ڈوبا ہوا تھا اور اسے زبردستی بیچنا چاہتا تھا کسی کو۔ عمران نے کہا اب تم یہاں ہی رہو گی؟ ثانیہ نے کہا نہیں بھائی، میں بوجھ نہیں بنوں گی۔ عمران نے کہا تم بوجھ نہیں، میری بہن ہو۔ ماں نے خط میں یہی لکھا تھا مجھے کہ بیٹی کو واپس لے آنا مرنے سے پہلے۔ میں نے دیر کر دی مگر اب نہیں۔ دن گزرتے گئے، احمد ٹھیک ہونے لگا تھا۔ ثانیہ نے گھر کے کام سنبھالنا شروع کر دیے۔ عمران آفس سے آ کر بچے کو کھلاتا۔ وہ پہلے جیسا سخت انسان نہیں رہا تھا، دل نرم ہو گیا تھا۔ معافی مانگنے سے 1 مہینے بعد ثانیہ کا شوہر گھر آ گیا، گالیاں دیتا ہوا اور دھمکیاں دیتا ہوا۔ اندر عمران نے کہا دروازہ کھول کر اس کا گریبان پکڑا۔ کہا آج کے بعد میری بہن پر مت ہاتھ اٹھانا ورنہ پولیس میں رپورٹ کروا دوں گا فوراً۔ وہ آدمی ڈر کر چلا گیا گالیاں دیتے ہوئے۔ ثانیہ نے کہا بھائی تم نے جان بچا لی۔ عمران نے کہا نہیں بہن، تم نے مجھے بچایا۔ 6 مہینے بعد ثانیہ نے نوکری شروع کر دی۔ احمد اسکول جانے لگا اور ہنسنے لگا تھا۔ گھر میں پہلے جیسی رونق لوٹ آئی تھی۔ عمران نے ماں کی قبر پر جا کر کہا امی میں نے ثانیہ کو واپس لے آیا ہوں۔ ماں مسکرا رہی ہوگی اوپر سے دیکھ کر۔ سال گزر گیا اور عید کا دن آیا۔ ثانیہ نے عمران کے کپڑے خود خریدے۔ احمد نے کہا ماموں آپ سب سے اچھے ہو۔ عمران نے کہا نہیں بیٹا، تمہاری ماں بہادر ہے۔ رات کو تینوں چھت پر بیٹھ کر چاند دیکھتے رہے۔ ثانیہ نے کہا بھائی اب میں نہیں ڈرتی۔ عمران نے کہا اب تم اکیلی نہیں ہو، میں ہوں اور احمد ہے اور ماں کی دعا ہے۔ 5 سال کا غصہ ایک رات میں ختم ہوا۔ ایک بیمار بچہ اور ایک اسٹیشن نے ملوا دیا۔ قسمت نے وہ رشتہ جو ٹوٹ گیا تھا جوڑ دیا۔ اب عمران کا گھر مکمل لگتا تھا۔ ہر روز ہنسی آتی تھی، کھانا ساتھ کھاتے تھے تینوں، اور اسٹیشن کی وہ رات یاد کرتے ہوئے روتے۔ اگر عمران نہ جاتا تو سب ختم ہو جاتا، مگر وہ کیا ایک ٹوٹا گھر جڑ گیا۔ محبت بڑی نہیں ہوتی مگر معافی بڑی ہوتی ہے، اور معافی نے عمران کو بنا دیا تھا۔ اب وہ ہر کسی کو دوسرا موقع دیتے کیونکہ اس نے خود دوسرا موقع مانگا تھا اور مل گیا تھا اپنی بہن کی صورت میں۔ کہانی ختم مگر سبق زندہ رہتا ہے ہمیشہ کہ رشتہ توڑنا آسان ہے مگر جوڑنا مشکل ہوتا ہے، مگر جوڑنے والا ہی اصل میں بہادر کہلاتا ہے۔
لائک اور کمنٹ لازمی کرنا، آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ ہوگا، اور سبسکرائب بھی کر لینا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچتی رہے گی۔